ان کے بارے میں مشہور تھا کہ پورے عرب کا نمبر 1 کے پہلوان تھے. اگر یہ بیٹھ جائے نا تو 40 آدمی بھی ان کو کھڑا نہیں کر سکتے تھے. کیسی ہمت اور کیسی طاقت ہوگی. اب ہمارے نبی کو کسی نے کہا کہ جاؤ ان کو جا کے دعوت دو, تو ہمارے نبی چلے. بھائی دین ہے, اسلام ہے, ایمان ہے. یہاں تو پہلوان بھی برابر ہے اور کوئی کمزور بھی برابر ہے, امیر بھی برابر ہے, غریب بھی برابر ہے. ہمارے نبی گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, رکانا اور رکانا. معلوم نہیں رکانا نے سن لیا اور اتنے بڑے ہٹے کٹے لمبے چوڑے پہلوان آئے اور آ کر کہا کون؟ ہمارے نبی نے کہا محمد مکہ کا رہنے کا بیٹا ہوں, میں تم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے آیا. رکانا بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. پھر کیا کہا معلوم؟ اگر آپ کا مذہب سچا ہے, بولو اگر آپ کا, تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرو. اب رکانا کو یقین ہے کہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے ایک جگہ پر بیٹھے تو 40 آدمی اٹھا نہ سکے. ہمارے نبی تھوڑی دیر تک سوچتے رہے, پھر کہا ٹھیک ہے میں مقابلہ کرنے تیار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں مکہ کا سب سے بڑا پہلوان رہتے جن کا نام ہے رکانا. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ رکانا. بولو کیا نام ہے؟ RUKANAH. کیا بولو گے؟ رکانا. بولو رکا. اور رکانا کون تھے معلوم ہے؟ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ پورے عرب کا نمبر 1 کے پہلوان تھے. اگر یہ بیٹھ جائے نا تو 40 آدمی بھی ان کو کھڑا نہیں کر سکتے تھے. کیسی ہمت اور کیسی طاقت ہوگی. اب ہمارے نبی کو کسی نے کہا کہ جاؤ ان کو جا کے دعوت دو, تو ہمارے نبی چلے. بھائی دین ہے, اسلام ہے, ایمان ہے. یہاں تو پہلوان بھی برابر ہے اور کوئی کمزور بھی برابر ہے, امیر بھی برابر ہے, غریب بھی برابر ہے. ہمارے نبی گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, رکانا اور رکانا. تو رکانا تو نہیں آئے, ان کے آدمی آئے. بولو ان کے. کہا کیا کام ہے؟ کہا رکانا کو کہو محمد آئے. کہا کیا کام سے آئے؟ کہا ان کو کلمہ کی دعوت دینے آیا. تو انہوں نے کہا نہیں وہ رکانا ملیں گے نہیں. کہا جا کے کہو تو صحیح کہ محمد آئے, کلمے کی دعوت دینے آئے. معلوم نہیں رکانا نے سن لیا اور اتنے بڑے ہٹے کٹے لمبے چوڑے پہلوان آئے اور آ کر کہا کون؟ ہمارے نبی نے کہا محمد مکہ کا رہنے والا, میں میرے ابا جو دنیا سے چلے گئے عبداللہ ان کا بیٹا ہوں, میں تم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے آیا. ہے رکانا باہر غصے میں, کیسی آنکھیں لال لال, اور غصے میں کہا کون سی دعوت لا الہ الا اللہ. تو ہمارے نبی نے سمجھایا کوئی معبود نہیں, معبود کون؟ اللہ, اور میں اللہ کا رسول ہوں, پیغمبر ہوں. رکانا بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. پھر کیا کہا معلوم؟ اگر آپ کا مذہب سچا ہے, بولو اگر آپ کا, تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرو. ہم کشتی لڑیں گے, جو جس کو گرا دے وہ جیت گیا. اگر میں نے تم کو گرا دیا تو تمہارا مذہب جھوٹا ہے, اور اگر تم نے میرے کو گرا دیا تو میرا مذہب جھوٹا ہے. اب رکانا کو یقین ہے کہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے ایک جگہ پر بیٹھے تو 40 آدمی اٹھا نہ سکے. ہمارے نبی تھوڑی دیر تک سوچتے رہے, پھر کہا ٹھیک ہے میں مقابلہ کرنے تیار ہوں. رکانا حیران ہو گیا کہ یہ کیسا جواب. رکانا یہ سمجھا تھا کہ ابھی یہاں سے دوڑیں گے بھاگ. ہمارے نبی نے کہا میں مقابلہ کرنے تیار ہوں, چلو آ جاؤ. تو رکانا نے کہا ایسا تھوڑی مقابلہ ہوگا, پورا میدان جمع ہوگا, سارا مکہ جمع ہوگا, مرد عورتیں بچے جمع ہوں گے. ایک طرف میں رہوں گا, ایک طرف تم رہو گے, اور کل کا وقت طے کر دو. کل کا وقت میرے پیاروں پورے مکے میں اناؤنس ہو گیا, اعلان ہو گیا, سارا مکہ جمع ہے, مرد عورتیں بچے, اور سب کی زبان کے اوپر رکانا. بولو سب کی زبان کے اوپر رکانا رکانا رکانا. اب وہ رکانا سامنے کھڑے ہیں, اور یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکائے کھڑے, آنکھوں میں آنسو ہے. ابھی تو مقابلہ شروع ہو کہ ہمارے نبی کے کان میں رونے کی آواز ہے. بولو ہمارے نبی کے کان میں. تو ہمارے نبی پیچھے مڑ کر دیکھے تو پیچھے ابو بکر سجدے میں رو رہے ہیں. کون رو رہے؟ ہمارے نبی گئے, کہا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول وہ تیاری کر کے آیا ہے, اور رکانا تیاری کر کے آیا ہے, دیکھو اس کے ساتھ کتنی پبلک جنتا ہے, وہ تیاری کر کے آیا ہے. اور حضرت ابو بکر نے ہمارے نبی کے کندھے پہ سر رکھا, اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے آپ کو کھانا نہیں ملا, 3 دن ہو گئے آپ کو کھانا نہیں ملا, اب رکانا کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ حضرت ابو بکر کی زبان مبارک سے نکلا, اگر انہوں نے آپ کو زمین پہ رکھ دیا ابو بکر سب برداشت کرے, مگر آپ زمین پر گرے یہ برداشت. ہمارے نبی نے ہمت دی, ابو بکر ہمت رکھو, اب مقابلہ شروع ہونے والا. اس زمانے میں مقابلہ جب ہوتا تھا نا تو اس طرح ہوتا تھا کہ پوچھا جاتا تھا کون پہلے مقابلہ کرے گا, کون ڈیفینس کرے گا. ایک حملہ کرے تو ایک روکے, ڈیفینس کرے. تو رکانا نے پوچھا محمد تم حملہ کرنے والے ہو تو میں ڈیفینس کروں, اور اگر میں حملہ کرنے آؤں تو تم ڈیفینس کرو.
ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھائے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا رکانہ تو حملہ کر، تو حملہ کر، میں نہیں کروں گا۔ کوئی یہ نہ بولے کہ نبی نے امتی پہ حملہ کیا تھا، کوئی یہ نہ بولے میں رحمت والا نبی پہ کسی امتی پہ حملہ نہیں کر سکتا، آجا رکانہ آجا، تو آجا۔ اب وہ رکانہ نے دیکھا یہ تو اوپن چیلنج ہے، اور رکانہ دوڑتا دوڑتا، بولو کیسا، دوڑتا دوڑتا آیا، جب ہمارے نبی کے قریب آیا، قربان جاؤ ہمارے نبی نے ایسے ہاتھوں کو پھیلا دیا، بولو سبحان اللہ، بولتے جانا سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ رکانہ دوڑتا دوڑتا آیا، ہمارے نبی نے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ وہ رحمت کے ہاتھ ایسے پیارے تھے کہ رکانہ جیسے ہوا میں اڑا، ہوا میں اڑا اور ہمارے نبی کی گود میں آ گیا، سبحان اللہ۔ کوئی بچہ کیسا گود میں آتا، ویسے رکانہ لمبے چوڑے ہمارے نبی کی گود میں آ گئے۔ ہمارے نبی نے بڑے پیار سے زمین پہ رکھا، کہا رکانہ تو گر گیا میں جیت گیا، کلمہ پڑھ لے۔ رکانہ کھڑے ہو گئے، کہا نا کلمہ نہیں پڑھوں، یہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، ایسا کیسا میں اڑ گیا، ایسا کیسا آپ کی گود میں آ گیا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہمارے یہاں پہ کرکٹ کھیلتے نا، پہلے بال پہ آؤٹ ہو جاوے تو بولتا نا ٹرائی بال تھا، ویسے رکانہ نے کہا نا میرے کو ایک اور موقع چاہیے۔ ہمارے نبی نے کہا جاؤ واپس جاؤ، واپس جاؤ، جاؤ جاؤ واپس جاؤ۔ رکانہ واپس گئے اور جہاں پہلے جہاں سے دوڑ لگائی تھی نا اس سے دور گئے، پوری ہمت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ۔ ہاں حضرت بولو نا پوری قوت اور ہمت کے ساتھ رکانہ دوڑتے دوڑتے ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے اسی طرح اپنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ رکانہ دوڑتے دوڑتے آئے، ہوا میں جیسے چھلانگ لگی اور ہمارے نبی کی گود میں، لمبے چوڑے مگر ہمارے نبی کی گود میں آ گئے۔ ہمارے نبی نے بڑے پیار سے زمین پہ رکھا، کہا رکانہ اب تو گر گئے نا، اب تو کلمہ پڑھ لو نا۔ رکانہ کھڑے ہوئے، نہیں ایک اور موقع چاہیے مجھے۔ تو پیچھے کون تھے، دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول نہیں، اب کوئی چانس نہیں دینے کا۔ بھائی حضرت ابو بکر فکر میں تھے، رو رہے تھے، کہا اللہ کے رسول اب کوئی چانس نہیں دینے کا، ہار گئے، بات ختم ہو گئی، 2 مرتبہ تو زمین پہ گرے۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ابو بکر جتنی مرتبہ موقع مانگے گا میں موقع دیتا رہوں گا، اس لیے کہ آسمان پر اس کی ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بولو آسمان پر اس کی ہدایت کا فیصلہ۔ ارے تیسری مرتبہ رکانہ بہت دور سے دوڑے دوڑے آئے، سارے مکہ والوں نے چیخنا شروع کر دیا رکانہ 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 رکانہ، دوڑتے دوڑتے آئے۔ آج ہمارے نبی 3 قدم آگے بڑھ گئے، رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیا، رکانہ اسی طرح ہوا میں اچھلنے لگے، ہمارے نبی کی گود میں آ گئے۔ ہمارے نبی نے محبت سے بولو زمین پہ رکھ دیا، جیسے زمین پہ رکھا سارے لوگ جمع ہو گئے، رکانہ کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو تھے، ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب رکانہ نے کلمہ پڑھا نا، سارے مکہ والے رکانہ کو گھیر لیے، کلمہ کائے کو پڑھے، کلمہ کائے کو پڑھے، یہ جادو تھا جادو، کلمہ کائے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، چلو 3 مرتبہ گرائے، 40 مرتبہ گرائے، مگر کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ حضرت رکانہ کھڑے تھے، پہلوان تھے، کہنے لگے مکہ والو تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد نے مجھے گرا دیا اور میں کلمہ پڑھ لیا؟ سب نے کہا یہی تو ہوا، کہا نہیں۔ رکانہ نے فرمایا، حضرت رکانہ آپ تو کہیں گے، حضرت رکانہ نے فرمایا ہزاروں کشتیاں لڑ چکا ہوں، ہزاروں کشتیاں میدان میں اکھاڑے میں لڑ چکا ہوں، جب ہم کسی پر کنٹرول کرتے ہیں نا، کسی پر کنٹرول کرتے ہیں تو اٹھا کے زمین پہ پٹکتے ہیں۔ میں نے میرے پیارے محمد کو دیکھا، بولو بولو، میں نے میرے پیارے نبی کو دیکھا، 3 مرتبہ مجھ پر کنٹرول کر گئے، گود میں اٹھا لیا۔ ارے چاہتے تو میرے کو زمین پہ پٹک دیتے، لیکن ماں اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو جیسے زمین پہ رکھتی، اس سے زیادہ پیار کر کے میرے نبی نے مجھے زمین پہ رکھا ہے۔ کہا میرے نبی نے ایسے نہیں رکھا، جیسے میں گود میں آیا میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا۔ رکانہ کہتے تمہیں نہیں معلوم، میں تو پہلی مرتبہ ہار گیا تھا، لیکن مجھے میرے نبی کے سینے میں جو ٹھنڈک محسوس ہوئی تو دوسرا اور تیسرا مقابلہ کیا۔ ارے کوئی دشمن ہوتا نا مجھے زمین پر پٹک دیتے، لیکن ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو رکھتی، اس سے زیادہ محبت سے میرے نبی نے مجھے رکھا اور کہا مکہ والو کلمہ پڑھ لو، یہی وہ نبی ہے جو ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ سارے مکہ والے چلے گئے، بولو سارے مکہ والے۔ اب میدان میں کون؟ ہمارے نبی، حضرت ابو بکر، اور کون؟ اور ان کے کچھ آدمی تھے رکانہ کے۔ ہمارے نبی نے کہا رکانہ
नमाज पढ़ते रहना, कलमा पढ़ लिया, नमाज पढ़ते रहना। रुकाना क्या कहते हैं, मेरे नबी यहां से ऐसे नहीं जाओगे, मेरी भी एक शर्त है। कहा क्या? कहा दुनिया के मैदान में भटक गया था, आपने अपने रहमत के हाथों में मुझे घेर लिया और मुझे नतीजे तक पहुंचा दिया। कल कयामत के मैदान में फिर रुकाना भटकता होगा, कल कयामत के मैदान में फिर रुकाना भटकता होगा। मेरे नबी एक शर्त है, आप इसी तरह मुझे अपने बाजू में ले लेना और पुल सिरात पे से मुझे पार करा के निकाल देना, कयामत में मुझे भटकने न देना। हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, रुकाना तू अकेला नहीं, जो मेरा बन जाएगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगा उसे भी साथ में लेके जन्नत में चला। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह